میری بات کان کھول کر سن لو نشا، میں کہہ رہی ہوں میری طلاق کروا دو اس ہٹلر سے، مجھے نہیں رہنا اس کے ساتھ، میرا دم گھٹتا ہے قسم سے۔ مہرین بیڈ پر کھڑی ہاتھوں کو ہوا میں لہراتے ہوئے کسی جذباتی مقرر کی طرح تقریر کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی، لیکن آنکھوں میں وہی مخصوص شرارت ناچ رہی تھی جو اس کی پہچان تھی۔ سامنے صوفے پر بیٹھی نشا، جو رومان کی بہن اور مہرین کی کزن کم بیسٹ فرینڈ زیدہ تھی، اس نے اپنا سر تھام لیا۔ مہرین، خدا کا خوف کرو، تمہارا نکاح ہوا ہے، یہ کوئی گڑیا گڈے کا کھیل نہیں، اور بھائی نے کیا کہا ہے تمہیں؟ وہ تو تم سے بات بھی نہیں کرتے۔ یہی تو مسئلہ ہے۔ مہرین نے بیٹھے ہی بیڈ پر چھلانگ لگا کر نیچے زمین پر لینڈنگ کی اور گھٹنوں کے بل چلتی ہوئی نشا کے قریب آئی۔ وہ بات کیوں نہیں کرتے؟ سارا دن ایسے منہ بنا کر پھرتے ہیں جیسے ساری دنیا کا بوجھ ان کے کندھوں پر ہو۔ ارے بندہ تھوڑا مسکرا لیتا ہے، کوئی بات کر لیتا ہے، لیکن نہیں، مجال ہے جو رومان صاحب کے ماتھے کی تیوروں میں ذرا بھی کمی آ جائے۔ میں تو ڈر کے مارے ان کے سامنے سانس بھی گن کے لیتی ہوں۔ نشا اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے بولی، تو اس میں طلاق والی کیا بات ہے؟ وہ سنجیدہ مزاج ہیں، ان کی فطرت ہے، تم اپنی شرارتیں کم کر دو، شاید وہ نارمل ہو جائیں۔ میں اور شرارتیں کم کر دوں؟ مہرین نے آنکھیں پھاڑ کر سینے پر ہاتھ رکھا۔ میں تو اتنی معصوم سی ہوں کہ گھر والے میری مثالیں دیتے ہیں۔ اور سنو، تم اپنے بھائی کی وکالت مت کرو، مجھے پتا ہے تم بھی ان سے ڈرتی ہو۔ ڈرتی نہیں ہوں، احترام کرتی ہوں، نشا نے صفائی پیش کی۔ مہرین نے منہ بنا لیا۔ احترام رہنے دو۔ دیکھو نشا، میں آخری وارننگ دے رہی ہوں، اس رومان کے ساتھ شادی کرنے سے لاکھ درجہ بہتر ہے کہ میں کسی لنگڑے سے نکاح کر لوں، کسی گونگے سے کر لوں، لیکن اس مجسمہ سنجیدگی کے ساتھ میری زندگی جہنم بن جائے گی۔ وہ مجھے بولنے نہیں دیتے، ہنسنے نہیں دیتے، بس گھورتے رہتے ہیں۔ وہ پھر سے کھڑی ہوئی اور ڈرامائی انداز میں چھت کی طرف دیکھ کر بولی، اے فلک، گواہ رہنا، میں نے کوشش کی تھی، لیکن یہ ظالم سماج اور یہ نشہ میری مدد نہیں کر رہے۔ اب اگر میں نے کچھ الٹا سیدھا کیا تو ذمہ دار رومان سکندر خود ہوں گے۔ نشا نے تکیا اٹھا کر اسے دے مارا۔ سو جاؤ اب ڈرامے باز، رات کے 2 بج رہے ہیں، صبح اٹھ کر بات کریں گے۔ ہاں ہاں، تم سو جاؤ گی، میری نیندیں تو اس خروس نے اڑا رکھی ہیں۔ لنگڑا چل جائے گا، نشا پر رومان نہیں۔ مہرین نے آخری جملہ دروازے کے پاس جا کر کہا اور پھر تیزی سے اپنی زبان نکال کر نشا کو چڑھا کر اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ نشا مسکرا دی۔ وہ جانتی تھی کہ مہرین صرف باتیں بناتی ہے، دل کی وہ اتنی ہی صاف تھی جتنی وہ شوخ تھی، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ رومان اور مہرین آگ اور پانی ہے، اور ان کا ملاپ کسی دھماکے سے کم نہیں ہوگا۔ اگلی صبح سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ پرندوں کی چہچہاہٹ نے ماحول کو خوشگوار بنا رکھا تھا، لیکن مہرین کے دماغ میں رات والی شرارت ابھی تک کھلبلا رہی تھی۔ وہ صبح سویرے جاگ اٹھی تھی، جو کہ اس کی عادت کے بالکل خلاف تھا۔ آج تو نشا کی خیر نہیں، اس نے مسکراتے ہوئے سوچا۔ بڑی وکالت کر رہی تھی اپنے بھائی کی، آج اسے بتاتی ہوں کہ نیند خراب ہونا کسے کہتے ہیں۔ وہ دبے پاؤں اپنے کمرے سے نکلی۔ گھر میں خاموشی تھی۔ تایا ابو اور چچا شاید واک پر گئے تھے اور تائی امی کچن میں ہوں گی۔ یہ بہترین موقع تھا۔ وہ بلیوں کی طرح پنجوں کے بل چلتی ہوئی نشا کے کمرے کے دروازے تک پہنچی۔ دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ اس نے جھانک کر دیکھا۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا کیونکہ کھڑکیوں پر بھاری پردے گرے ہوئے تھے۔ بیڈ پر سر سے پاؤں تک کمبل اوڑھے کوئی سو رہا تھا۔ مہارانی جی ابھی تک سو رہی ہیں۔ مہرین نے شرارت سے لب کاٹے اور اپنی آستینیں اوپر چڑھائیں۔ ابھی اٹھاتی ہوں تمہیں۔ وہ سانس روک کر بیڈ کے قریب پہنچی۔ اس کے دل میں ایک بے جا خوف تھا اور ایک جوش بھی تھا۔ اس نے 1 2 3 گنا اور پوری قوت کے ساتھ چھلانگ لگا کر سوئی ہوئی شخصیت کے اوپر جا گری۔ اٹھو میری پیاری نند، صبح ہو گئی ہے۔ وہ پوری طاقت سے چلائی اور کمبل میں لپٹی ہوئی نشا کو ہلانے لگی، لیکن رد عمل ویسا نہیں تھا جس کی اسے امید تھی۔ نیچے موجود وجود نے کسی لڑکی کی طرح چیخ نہیں ماری، بلکہ ایک مردانہ بھاری اور حسیلی کراہ کی اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اور سب سے بڑی بات، وہ جسم نشا کی طرح نرم و نازک نہیں بلکہ کسی چٹان کی طرح سخت تھا۔ مہرین کا کہکہا حلق میں ہی اٹک گیا تھا۔ ایک انجانا خوف اس کی رگوں میں دوڑ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، کمبل ایک جھٹکے سے ہٹا۔ مہرین کی حیرت سے آنکھیں ہی پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور خوف سے پھیل گئیں۔ اس کے بالکل نیچے بکھرے بالوں
اور نیند سے بھری سرخ آنکھوں کے ساتھ نشا نہیں بلکہ رومان سکندر موجود تھا، وہی رومان جس کے نام سے ہی وہ کانپتی تھی۔ رومان کی آنکھیں غصے سے دہک رہی تھیں، وہ شاید گہری نیند میں تھا جسے مہرین کے اس حملے نے بری طرح توڑ دیا تھا۔ میں مہرین کی آواز کسی خراب ٹیپ ریکارڈر کی طرح پھنس گئی۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا ابھی سینے سے باہر آ جائے گا۔ وہ فوراً پیچھے ہٹنے لگی، لیکن رومان نے بجلی کی سی تیزی کے ساتھ اس کا بازو تھام لیا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارا مہرین؟ رومان کی آواز بھاری اور سرد تھی جس نے مہرین کے وجود کو منجمد کر دیا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، لیکن مہرین کی کلائی اس کی مضبوط گرفت میں تھی۔ مہرین اب بیڈ کے کنارے پر سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ وہ میں سمجھی نشا ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ میرا مطلب نشا کا کمرہ، ہمارے کمرے کا اے سی خراب تھا، اس لیے میں یہاں سونے آیا تھا۔ رومان نے دانت پیستے ہوئے وضاحت کی، جیسے اسے یہ بتانا بھی گوارا نہ ہو۔ لیکن تم کیوں اٹک رہی ہو اور ٹک کے بیٹھ نہیں سکتی؟ انسانوں کی طرح دروازہ کھٹکھٹا کر اندر نہیں آ سکتی تھی؟ یا یہ جنگلی پن دکھانا ضروری تھا؟ مہرین نے اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کی، لیکن رومان کی گرفت مزید سخت ہو گئی۔ چھوڑی، مجھے درد ہو رہا ہے، وہ بمشکل بولی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ رومان کا غصہ اسی واقعی خوف زدہ کر دیتا تھا۔ رومان نے اس کی کلائی نہیں چھوڑی، بلکہ ایک جھٹکے سے اسے اپنے کچھ اور قریب کر لیا۔ اب ان کے چہروں کے درمیان فاصلہ چند انچ میں سمٹ گیا تھا۔ مہرین کو رومان کی تیز سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھیں۔ درد تو اب ہوگا مہرین، رومان نے طنزیہ انداز میں کہا۔ اس کی نظریں مہرین کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں، جہاں خوف اور معصومیت کا عجیب ملاپ تھا۔ اور یہ کہ تم رات نشا کے دماغ میں کیا بھر رہی تھی؟ مہرین کا رنگ فک ہو گیا۔ کون سی بات؟ وہی۔ رومان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی۔ کہ میں تمہیں طلاق چاہیے، کہ تم کسی لنگڑے سے شادی کر لو گی، لیکن مجھ سے نہیں۔ مہرین کا دل چاہا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اسی میں سما جائے۔ اس نے سن لیا تھا، اس نے وہ سب بکواس سن لی تھی۔ وہ تو میں بس مذاق کر رہی تھی، قسم سے۔ مہرین کی آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ میں بس نشا کو تنگ کر رہی تھی۔ مذاق؟ رومان نے آبرو اچکایا۔ تمہیں میری زندگی، میرا نکاح مذاق لگتا ہے؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں کوئی کھلونا ہوں جس کے بارے میں تم جو چاہو گی وہ بولو گی؟ وہ مزید قریب ہوا، اتنا قریب کہ مہرین کو اپنی دھڑکن رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ لنگڑا پسند ہے تمہیں؟ اس کے لہجے میں ایسی کاٹ تھی کہ مہرین سہم کر رہ گئی۔ میں اتنا برا ہوں کہ تم لنگڑے سے شادی کرنے کو ترجیح دے رہی ہو؟ نہیں پلیز رومان، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ مہرین نے پیچھے ہونے کی کوشش کی، لیکن بیڈ کا کراؤن اس کی پشت سے ٹکرا گیا۔ وہ رومان اور دیوار کے درمیان پھنس چکی تھی۔ رومان نے اپنا دوسرا ہاتھ بیڈ کی پشت پر رکھا، مہرین کو مکمل طور پر اپنے حصار میں لے لیا۔ تم نشا کے پیچھے پڑی رہتی ہو نا کہ طلاق کروا دے؟ رومان کی آواز اب سرگوشی میں بدل گئی تھی، ایک ایسی سرگوشی جو حد سے زیادہ خطرناک تھی۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ مہرین نے نفی میں سر ہلایا، اس کی زبان تالو سے چپک گئی تھی۔ سنو مہرین، رومان نے جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، طلاق تو بہت دور کی بات ہے، میں تو تمہیں اب سانس بھی اپنی مرضی کے بغیر نہیں لینے دوں گا۔ تم بہت بھاگتی ہو نا مجھ سے، میری سنجیدگی سے ڈرتی ہو؟ تو ٹھیک ہے، آج ہی اس نکاح کو پکا کرتا ہوں تاکہ تمہارے دماغ سے یہ لنگڑے لولے کا خیال ہمیشہ کے لیے نکل جائے۔ مہرین کے لب کھلے کے کھلے رہ گئے۔ کیا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ گھبرا کر کچھ صفائی پیش کرنے ہی لگی تھی۔ رومان، میں تو بس، لیکن جملہ ادھورا رہ گیا۔ رومان نے آہستگی سے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اپنی شہادت کی انگلی مہرین کے کپکپاتے ہوئے لبوں پر رکھ دی۔ شش! وہ ایک لمحہ ساکت ہو گیا۔ کمرے میں سوائے ان دونوں کی تیز دھڑکنوں کے کوئی آواز نہیں تھی۔ مہرین نے محسوس کیا کہ رومان کی انگلی کی پور اس کے لبوں پر ایک عجیب سی گرمی پیدا کر رہی ہے۔ وہ خاموش ہو گئی۔ اس کی نظریں رومان کی گہری بھوری آنکھوں سے ٹکرائیں اور زندگی میں پہلی بار اسے ان آنکھوں میں صرف غصہ نہیں دکھا، وہاں کچھ اور بھی تھا، کچھ گہرا، کچھ طلبگار، کچھ ایسا جس نے مہرین کے دل میں ہلچل مچا دی۔ رومان کی نگاہیں مہرین کی آنکھوں سے ہوتی ہوئی
اس کے خاموش لبوں تک آئیں اور پھر واپس آنکھوں تک۔ وہ لمحہ جیسے صدیوں پر محیط ہو گیا۔ مہرین کو لگا کہ اس کا دل پگھل رہا ہے۔ رومان کی سنجیدگی جو اسے ہمیشہ پہاڑ لگتی تھی، اس لمحے اسے کسی مضبوط پناہ گاہ جیسی محسوس ہو رہی تھی۔ رومان کا چہرہ نرم پڑ گیا تھا۔ اس نے انگلی ہٹائی نہیں، بس اسے وہیں جمائے رکھا اور مدھم آواز میں بولا، تم میری ہو مہرین، صرف میری۔ یہ بات اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لو، نہ میں لنگڑا ہوں اور نہ ہی میں تمہیں کسی اور کا ہونے دوں گا، سمجھی؟ مہرین جیسے کسی سحر میں مبتلا تھی، بس بے اختیار سر ہلا دیا۔ وہ شوخ چنچل لڑکی جو ہر وقت بولتی رہتی تھی، اس وقت ایک عجیب لفظ بولنے کی صلاحیت بھی کھو چکی تھی۔ ایک عجیب سا میٹھا سا احساس اس کے وجود میں سرایت کر رہا تھا۔ رومان میں واقعی کچھ خاص تھا، کچھ ایسا جاذب نظر جو اس نے پہلے کبھی نوٹس نہیں کیا تھا۔ اچانک دروازے کے باہر قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ رومان ایک دم پیچھے ہٹا اور مہرین جیسے ہوش کی دنیا میں واپس آ گئی۔ اس نے ایک سیکنڈ ضائع کیے بغیر بیڈ سے چھلانگ لگائی۔ اس کا چہرہ شرم اور گھبراہٹ سے سرخ ہو رہا تھا۔ میں چلتی ہوں، وہ بمشکل اتنا ہی کہہ پائی اور دروازے کی طرف دوڑ لگا دی۔ دروازے پر پہنچ کر اس نے پلٹ کر دیکھا، رومان ابھی بھی بیڈ پر بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے لبوں پر ایک نہ سمجھ میں آنے والی ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ مہرین کا دل ایک بار پھر سے زور سے دھڑکا تھا۔ وہ تیزی سے باہر نکلی اور اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ وہ دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی اور اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ یہ کیا تھا؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ یہ رومان تھا؟ کیا یہ وہی رومان تھا؟ اسے ابھی بھی اپنے لبوں پر رومان کے لمس کی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے آئینے میں اپنی شکل دیکھی، گال تمتمائے ہوئے تھے۔ نہیں نہیں مہرین، یہ صرف وقتی تھا۔ وہ ہٹلر ہے، ہٹلر۔ اس نے خود کو یقین دلانے کی کوشش کی، لیکن دل کے کسی کونے سے آواز آئی کہ شاید وہ ویسا نہیں جیسا مہرین سمجھتی تھی۔ مہرین اپنے کمرے کی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی خود کو آئینے میں گھور رہی تھی۔ اس کے گالوں پر ابھی تک وہ لالی موجود تھی جو رومان کے لمس نے بھڑکائی تھی۔ اس نے اپنے ٹھنڈے ہاتھ اپنے دہکتے ہوئے رخساروں پر رکھے، لیکن حرارت تھی کہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ مہرین، تم پاگل ہو گئی ہو۔ اس نے اپنے عکس سے سرگوشی کی۔ وہ رومان تھا، وہی رومان جس کی شکل دیکھ کر تمہارا خون خشک ہو جاتا ہے۔ پھر یہ دل اتنا کیوں مچل رہا ہے؟ وہ ابھی خود سے الجھ ہی رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور نشا طوفان کی طرح اندر داخل ہوئی۔ مہرین بوکھلا کر پلٹی اور جلدی سے برش اٹھا کر بالوں میں پھیرنے لگی، جیسے وہ بہت مصروف ہو۔ یہ کیا بدتمیزی ہے نشا؟ دروازہ کھٹکھٹانے کا رواج ختم ہو گیا ہے کیا اس گھر میں؟ مہرین نے مصنوعی غصے سے کہا، لیکن اپنی آواز کی گھبراہٹ وہ چھپا نہ سکی۔ نشا نے اس کی بات کو یکسر نظر انداز کیا اور سیدھا اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی نظریں کسی ایکس رے مشین کی طرح مہرین کے چہرے کا جائزہ لے رہی تھیں۔ مہرین سکندر، نشا نے مشکوک لہجے میں پکارا، تمہارے کمرے کا درجہ حرارت اتنا کیوں بڑھا ہوا ہے؟ اور یہ چہرہ، یہ تم نے بلش آن کی پوری ڈبیا منہ پر انڈیل لی ہے یا معاملہ کچھ اور ہے؟ مہرین نے نظریں چرائیں۔ کچھ بھی تو نہیں، گرمی بہت ہے آج، حبس ہے حبس۔ حبس؟ نشا نے کھڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ باہر موسم خوشگوار ہے اور تمہیں حبس محسوس ہو رہی ہے؟ سچ سچ بتاؤ مہرین، صبح صبح تم کہاں غائب تھی؟ میں اٹھی تو تم اپنے بستر پر نہیں تھی۔ مہرین نے ادھر ادھر دیکھا۔ میں وہ پانی پینے گئی تھی۔ جھوٹ! نشا نے اس کا بازو پکڑ کر اسے بیڈ پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ تمہاری آنکھیں سب بتا رہی ہیں۔ اتنا گلو تو تمہارے نکاح والے دن بھی نہیں تھا جتنا آج صبح سے نظر آ رہا ہے۔ دال میں کچھ کالا نہیں، پوری دال ہی کالی ہے۔ اگر تم نے مجھے سچ نہ بتایا تو میں ابھی جا کر رومان بھائی سے پوچھتی ہوں کہ… نہیں، مہرین تقریباً چیخ پڑی۔ رومان کا نام سنتے ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ نشا نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ بھویں اچکائیں۔
ہاں، تو کنیکشن وہیں جڑا ہوا ہے، اب تو بتانا ہی پڑے گا۔ بکو بھی اب، کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے تم نے؟ مہرین نے ایک گہرا سانس لیا۔ وہ جانتی تھی کہ نشا اس کی جان نہیں چھوڑے گی، اور پھر وہ نشا سے کوئی بات چھپا بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے انگلیاں مروڑتے ہوئے صبح کا پورا واقعہ سنایا۔ وہ کیسے نشا کو تنگ کرنے گئی تھی، کیسے چھلانگ لگائی، اور کیسے کمبل کے نیچے نشا کی جگہ رومال نکلا۔ جیسے جیسے مہرین بتا رہی تھی، نشا کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی جا رہی تھیں اور لبوں پر ہنسی کا طوفان امڑ رہا تھا۔ جب مہرین نے رومان کے قریب ہونے اور چپ کروانے والی بات بتائی تو نشا سے ضبط نہ ہو سکا۔ وہ بیڈ پر گر گئی اور پیٹ پکڑ کر ہنسنے لگی۔ ہا ہا ہا، یا اللہ مہرین، تم تم نے بھائی کے اوپر چھلانگ لگا دی؟ نشا ہنس ہنس کے دوہری ہو رہی تھی۔ کاش میں وہ منظر دیکھ سکتی۔ شیر کی کچھار میں بلی کی انٹری، اور پھر کیا ہوا؟ کیا انہوں نے تمہیں کچھ نہیں کہا، یا پھر کچا چبا لیا؟ مہرین نے تکیا اٹھا کر نشا کو مارا۔ ہنسو مت، میری جان نکل گئی تھی، مجھے لگا آج میرا آخری دن ہے۔ نشا نے بمشکل اپنی ہنسی روکی اور اٹھ کر بیٹھی۔ اب اس کے چہرے پر شرارت ناچ رہی تھی۔ لیکن مہرین، تم نے کہا کہ انہوں نے تمہیں ڈانٹا نہیں، بس چپ کروا دیا، اور وہ بھی اتنے قریب سے۔ نشا نے آنکھ ماری۔ لگتا ہے رومان بھائی کا جادو آخرکار تم پر ہی چل گیا ہے، اور شاید تمہارا جادو ان پر۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ مہرین فوراً دفاعی پوزیشن میں آ گئی۔ کوئی جادو وادو نہیں چلا، وہ بس وہ بس ایک حادثہ تھا، ایک ایکسیڈنٹ۔ ایکسیڈنٹ؟ نشا نے اسے چھیڑا۔ لیکن اس ایکسیڈنٹ کے بعد جو چہرے پر نور برس رہا ہے، اس کا کیا؟ مہرین مان کیوں نہیں لیتی کہ تمہیں وہ لمحہ اچھا لگا؟ وہ خوف نہیں تھا جو تم محسوس کر رہی تھی، وہ کچھ اور تھا۔ مہرین کا دل چور کی طرح دھڑک رہا تھا۔ نشا سچ کہہ رہی تھی، لیکن مہرین سکندر اتنی آسانی سے کہاں ہار ماننے والوں میں سے تھی۔ اپنی جھیپ مٹانے اور خود کو مضبوط ظاہر کرنے کے لیے وہ تن کر کھڑی ہو گئی۔ دیکھو نشا، اپنا یہ رومانوی ناولوں والا دماغ بند رکھو۔ مہرین نے ہاتھ ہوا میں لہرایا، اپنی پرانی روٹین پر واپس آتے ہوئے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میرے خیالات تمہارے بھائی کے بارے میں رتی برابر بھی نہیں بدلے۔ وہ کل بھی خڑوس تھے، آج بھی سریل ہے، اور ہمیشہ ہٹلر ہی رہیں گے۔ نشا مسکراتی رہی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اچھا، تو پھر وہ شرما کیوں رہی تھی ابھی؟ میں شرما نہیں رہی تھی، مہرین نے جھلا کر کہا۔ اب وہ کمرے میں ٹہلنے لگی تھی۔ میں تو غصے سے لال تھی کہ میری صبح اتنی بری ہوئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے رومان جیسے سنجیدہ، بے حس اور خشک مزاج انسان کے ساتھ کوئی خوش رہ سکتا ہے؟ ارے ان کے چہرے پر تو 12 بجے رہتے ہیں، مجال ہے جو کبھی پیار سے بات کر لیں۔ وہ تو بس آرڈر چلانا جانتے ہیں۔ این اسی لمحے رومان سکندر، جو اپنے کمرے سے تیار ہو کر نکلا تھا، نشا کو ناشتے کے لیے بلانے اس کے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ نشا کے کمرے میں سناٹا دیکھ کر وہ مہرین کے کمرے کی طرف مڑا، جس کا دروازہ کھلا تھا۔ جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچا، مہرین کی اونچی اور جذباتی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ وہ وہیں رک گیا۔ وہ پتھر ہیں، پتھر۔ مہرین نشا کو یقین دلانے کے لیے پوری جان لگا رہی تھی۔ اس کی پیٹھ دروازے کی طرف تھی اور وہ نشا کے سامنے کھڑی تقریر کر رہی تھی۔ ان کے اندر کوئی فیلنگز نہیں ہے، مجھے تو لگتا ہے ان کا دل بھی ٹائٹینیم کا بنا ہوا ہے۔ مجھے کوئی شوق نہیں ان کا جادو خود پر چلانے کا، میں تو بس مجبوری میں نبھا رہی ہوں۔ وہ ایک نمبر کے مغرور انسان ہیں جنہیں لگتا ہے کہ پوری دنیا ان کے اشاروں پر ناچے۔ نشا کی نظریں اچانک مہرین کے کندھے کے اوپر سے گزریں اور سیدھے دروازے پر جم گئیں۔ اس کی مسکراہٹ فوراً غائب ہو گئی اور چہرے کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ رومان دروازے کے فریم سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، بلکہ سپاٹ تھا۔ لیکن اس کی آنکھیں مہرین کی پیٹھ میں گڑی ہوئی تھیں۔ اس نے گہرے نیلے رنگ کا کرتا پہن رکھا تھا اور بازو سینے پر باندھے ہوئے تھے، جو اس کی سنجیدہ شخصیت کو مزید رعب دار بنا رہے تھے۔ نشا نے گھبرا کر مہرین کو آنکھوں سے اشارہ کیا کہ چپ ہو جائے، لیکن مہرین تو اپنی ہی دھن میں تھی۔ اور تم کہہ رہی ہو جادو؟ ہاں، مہرین نے حقارت سے منہ بنایا۔ جادو تو دور کی بات ہے، مجھے تو ان کے آس پاس سانس لینے میں بھی گھٹن ہوتی ہے۔ دعا کرو نشا
کہ کوئی معجزہ ہو جائے اور میری جان چھوٹ جائے اس مصیبت سے۔ مہرین، بس کرو، نشا نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ اس کی نظریں مسلسل رومان پر تھیں۔ کیوں بس کروں؟ مہرین نے جوش سے کہا۔ سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے۔ میں تمہارے سامنے اعتراف کر رہی ہوں کہ تمہارا بھائی دنیا کا سب سے بورنگ اور ڈراؤنا شوہر ہے۔ اگر میرے بس میں ہوتا نا تو میں کب کی بھاگ چکی ہوتی۔ واقعی؟ ایک بھاری اور سرد انتہائی مانوس آواز کمرے میں گونجی۔ مہرین، جو اگلے جملے کی تیاری کر رہی تھی، یوں ساکت ہو گئی جیسے کسی نے اس پر بجلی گرا دی ہو۔ یہ آواز نشا کی نہیں تھی، یہ آواز تو اس شخص کی تھی جس کا پوسٹ مارٹم وہ پچھلے 5 منٹ سے کر رہی تھی۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ایک سیکنڈ کے لیے تو اس کا دل چاہا کہ وہ غائب ہو جائے یا زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ کمرے میں ایک خوفناک سناٹا چھا گیا۔ مہرین نے لرزتے ہوئے بہت آہستہ آہستہ سے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہاں رومان کھڑا تھا، وہی سنجیدہ آنکھیں، وہی سخت تاثرات، لیکن اس بار ان آنکھوں میں غصے سے زیادہ ایک عجیب سی مایوسی اور طنز تھا۔ مہرین کا گلا خشک ہو گیا۔ ابھی چند لمحے پہلے وہ جو بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی وہ سب ہوا میں تحلیل ہو گئیں۔ اب وہ صرف ایک ڈری ہوئی بچی لگ رہی تھی جو چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی ہو۔ رومان، آپ کب آئے؟ اس کی آواز بمشکل نکلی۔ رومان نے نشا کو نظر انداز کرتے ہوئے سیدھا مہرین کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس نے آہستہ قدموں سے آگے بڑھ کر مہرین لاشعوری میں ایک قدم پیچھے ہٹی۔ تب جب تم میرے ٹائٹینیم کے دل اور میری پتھر جیسی شخصیت کا تجزیہ کر رہی تھی، رومان نے انتہائی سکون سے کہا، لیکن اس سکون میں بھی ایک طوفان چھپا تھا، اور شاید اس سے بھی پہلے جب تم مجھے دنیا کا سب سے ڈراؤنا شوہر قرار دے رہی تھی۔ مہرین کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے۔ وہ دراصل میں نشا سے مذاق کر رہی تھی۔ مذاق؟ رومان نے اس کی بات کاٹی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ تمہارا ہر لفظ، ہر جملہ مذاق ہوتا ہے مہرین؟ یا شاید تم مذاق کے پردے میں وہ سچ بولتی ہو جو تمہارے دل میں ہے؟ نشا نے مداخلت کرنے کی کوشش کی۔ بھائی وہ بس ایسے ہی۔ نشا تم نیچے جاؤ، امی بلا رہی ہیں۔ رومان نے نشا کی طرف دیکھے بغیر حکم دیا۔ اس کا لہجہ اتنا حتمی تھا کہ نشا کو انکار کی جرت ہی نہ ہوئی۔ اس نے مہرین پر ایک ہمدردانہ اور معذرت خواہانہ انداز ڈالی اور جلدی سے کمرے سے نکل گئی۔ اب کمرے میں صرف وہ دونوں تھے۔ مہرین نے نظریں جھکا لیں۔ شرمندگی اس پر اس طرح حاوی تھی کہ اس سے نظر اٹھا کر رومان کو دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ اس نے جھوٹ بولا تھا صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے، لیکن اس جھوٹ نے رومان کو تکلیف دی تھی، وہ محسوس کر سکتی تھی۔ رومان اس کے قریب آیا اور اس کے سامنے رک گیا۔ میں جانتا ہوں کہ میں تمہیں شوخ و چنچل نہیں ہوں تمہاری طرح مہرین۔ رومان کی آواز مدھم لیکن گہری تھی۔ میں جانتا ہوں کہ میں تمہیں لطیفے نہیں سناتا، تمہارے ساتھ بچوں کی طرح نہیں کھیلتا، لیکن وہ رکا جیسے مناسب الفاظ ڈھونڈ رہا ہو۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میری موجودگی تمہارے لیے گھٹن اور مصیبت ہے۔ مہرین کا دل کیا کہ وہ چیخ کر کہہ دے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ جھوٹ بول رہی تھی، وہ تو بس نشا کو چڑھا رہی تھی، لیکن الفاظ اس کے حلق میں پھنس گئے۔ رومان نے ایک گہرا سانس لیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ خیر، تمہیں مزید بور کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے میرا؟ ناشتہ تیار ہے، نیچے آ جاؤ، اور فکر مت کرو، آج کے بعد میں کوشش کروں گا کہ میری منحوس شکل تمہیں کم سے کم نظر آئے تاکہ تمہارا دم نہ گھٹے۔ یہ کہہ کر وہ مڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ مہرین وہیں بت بنی کھڑی رہی۔ رومان کے آخری الفاظ کسی نشتر کی طرح اس کے دل میں پیوست ہو گئے تھے۔ اس نے رومان کو ہرانا چاہا تھا اپنی بے نیازی ثابت کرنے کے لیے، لیکن اس عمل میں وہ خود ہار گئی تھی۔ آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر اس کے گال پر گرا۔ وہ سرگل اور کھڑوس رومان اسے چپ کروا سکتا تھا، اس پر غصہ کر سکتا تھا، لیکن یہ اداس اور مایوس رومان، یہ اس کے لیے نیا تھا، اور اس کا سامنا کرنا اس کے لیے کہیں زیادہ مشکل تھا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ اس نے دھیمی آواز میں خود کو ملامت کی۔ دل کی جس ہلچل کو وہ چھپا رہی تھی، اب وہ ایک طوفان بن کر اس کی آنکھوں سے بہنے کو تیار تھی۔ گھر وہی تھا، دیواریں وہی تھیں، یہاں تک کہ لوگ بھی وہی تھے، لیکن مہرین کے لیے جیسے پوری دنیا کا نقشہ بدل گیا تھا۔ وہ گھر جو اس کی کہکہوں سے گونجتا رہتا تھا، اب وہاں اس کی خاموشی چیخ رہی تھی۔ رومان سکندر
ने इसे सजा देने का ऐसा अनोखा तरीका ढूंढा था कि महरीन का दम घुटने लगा था। वो इस पर चीखा नहीं, इसने इसे डांटा नहीं, बल्कि इसने इससे बदतरीन काम किया। इसने महरीन को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया। खाने की मेज पर सब मौजूद थे। महरीन जानबूझकर रुमान के सामने वाली कुर्सी पर बैठी थी। इसकी नज़रें मुसलसल रुमान के चेहरे पर जमी थीं, जो बड़ी संजीदगी से अपने खाने में मसरूफ था। निशा, ज़रा पानी देना। रुमान ने बड़े बगैर सर उठाए महरीन का हाथ बिजली की से तेज से जग की तरफ बढ़ा था। मैं देती हूँ। इसने जग उठाया और गिलास भरने लगी। इसके हाथ हल्के से कांप रहे थे और दिल में एक उम्मीद थी कि शायद वो इस बहाने इसकी तरफ देखेगा। लेकिन रुमान ने जैसे इसकी आवाज़ सुनी ही नहीं। इसने अपना खाली गिलास निशा की तरफ सरका दिया। निशा, मैंने तुमसे पानी मांगा है। महरीन का हाथ हवा में मुअल्लक रह गया। पानी की धार गिलास से छलक कर मेज पोश पर गिरने लगी। लेकिन इसे होश तब आया जब ताई अम्मी बोली, अरे अरे महरीन, ध्यान कहाँ है बेटा, सारा पानी गिरा दिया। महरीन हड़बड़ा गई। सॉरी ताई अम्मी, वो बस। इसने चोर नजरों से रुमान को देखा। इसके चेहरे पर कोई तासर नहीं था, जैसे इसके बराबर में कोई वजूद ही ना रखता हो। इसने निशा के हाथ से गिलास लिया, पानी पिया और कुर्सी पीछे धकेल कर खड़ा हो गया। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। इसने सबको मुखातिब किया सिवाय इस एक वजूद के जो अपनी ही शर्मिंदगी में सिमटी बैठी थी। निशा प्लीज, कुछ करो ना यार। महरीन ने निशा के कमरे में टहलते हुए बेचारगी से कहा। पिछले 2 दिन से वो मुसलसल यही रट लगाए हुए थी। वो मेरी शक्ल तक नहीं देख रहे, बात करना तो दूर की बात है। मुझे लगा था गुस्सा करेंगे, 2-4 बातें सुनाएंगे और फिर नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन ये तो ये तो मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। निशा ने अपनी किताब बंद की और महरीन को देखा, जो वाकई बहुत परेशान लग रही थी। इसकी आंखों के नीचे हल्के पड़ गए थे और वो चमक जो इसकी पहचान थी, मान पड़ गई थी। मैंने कोशिश की थी महरीन, निशा ने आह भरी। मैंने भाई से बात करने की कोशिश की कि महरीन बच्ची है, मजाक कर रही थी। लेकिन उन्होंने मुझे मना कर दिया कि तुम्हारा नाम भी इनके सामने ना लूं। वो हर्ट हुए हैं महरीन। मर्द की अना बहुत नाजुक होती है और तुमने तो सीधा उनकी शख्सियत पर वार किया। तो मैं क्या करूं? मर जाऊं? महरीन की आंखों में आंसू आ गए। गलती हो गई ना, इंसान हूँ, फरिश्ता तो नहीं हूँ। अब क्या सारी उम्र वो मुझे ऐसे ही इग्नोर करेंगे? निशा को इस पर तरस आ गया। अच्छा रो मत, कुछ सोचते हैं। सामने जाकर बात करने की हिम्मत तो तुम में है नहीं, क्योंकि वो तुम्हें मौका नहीं दे रहे। तो क्यों ना कुछ ऐसा करो कि इन्हें तुम्हारी बात सुननी ही पड़े। क्या करूं? महरीन ने उम्मीद से पूछा। खत लिखो, निशा ने मशवरा दिया। पुराने जमाने का तरीका है, लेकिन कारगर है। जो तुम बोल नहीं पा रही वो लिख दो, और प्लीज इस बार कोई उल्टी सीधी बात मत लिखना। दिल से माफी मांगना। महरीन की आंखों में चमक आ गई। हाँ ये ठीक है, मैं इन्हें सब बता दूंगी कि मैं कितनी शर्मिंदा हूँ। अगले 1 घंटे तक महरीन अपने कमरे में बंद कागज और कलम के साथ जंग करती रही। 10 बार इसने कागज फाड़ा, कभी अल्फाज मुनासिब ना लगते तो कभी तहरीर। आखिरकार इसने एक सादा सा कागज लिया और वही लिखा जो इसके दिल में था। मोहतरम रुमान सिकंदर, अस्सलाम वालेकुम। मुझे पता है कि आप मुझसे बहुत नाराज़ हैं, इतना नाराज़ हैं कि मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं कर रहे। कसम ले लें, मैंने वो सब दिल से नहीं कहा था। मुझे आपकी संजीदगी से डर लगता था, इसलिए निशा से उल्टी सीधी बातें कर रही थी। मैं तो लंगड़ी क्या, किसी शहजादे से भी शादी ना करूं आपके सिवा। आप प्लीज मुझसे बात कर लें। आपकी ये खामोशी मुझे अंदर से खा रही है। मैं वादा करती हूँ कि अब कभी आपको बोरिंग नहीं कहूंगी। हालांकि आप थोड़े से तो हैं, और ना ही कभी तलाक का नाम लूंगी। प्लीज मान जाए ना। आपकी बहुत शर्मिंदा और उदास महरीन, जिसे अब आपकी डांट भी सुनने को दिल कर रहा है। इसने खत के नीचे एक उदास सी स्माइली बना दी, जिसके आंसू बह रहे थे। इसने कागज को तय किया और शाम होने का इंतजार करने लगी। जब रुमान ऑफिस से वापस आया और फ्रेश होकर अपने कमरे में स्टडी टेबल पर बैठा था, तो महरीन दबे पांव इसके कमरे के दरवाजे तक गई। दरवाज़ा खुला था। रुमान लैपटॉप पर कुछ कर रहा था। महरीन की हिम्मत नहीं हुई कि अंदर जाए। इसने वो चिट्ठी वहीं दरवाजे के नीचे से सिरका दी और दीवार के पीछे छुप कर देखने लगी। हवा के झोंके या शायद कागज की सरसराहट ने रुमान को मतवज्जा किया। इसने जमीन पर पड़े
نیلے کاغذ کو دیکھا۔ مہرین کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ رومان اپنی کرسی سے اٹھا۔ اس نے جھک کر کاغذ اٹھایا۔ مہرین کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ رومان نے کاغذ کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ مہرین دیوار کی اونٹ سے ایک آنکھ نکالے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے امید تھی کہ رومان کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ آئے گی یا شاید ماتھے کی شکن کم ہوں گی۔ وہ ہٹلر پڑھ کر تھوڑا سا تو مسکرائے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ رومان نے خط پڑھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بالکل نہیں بدلے۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور خط کو بڑی بے نیازی سے موڑ کر ڈسٹ بن میں پھینکنے کی بجائے میز کے ایک کونے میں دبا دیا اور واپس مڑ کر لیپ ٹاپ پر کام کرنے لگا۔ بس اتنا ہی؟ کوئی مسکراہٹ نہیں، کوئی غصہ نہیں، دروازے پر آ کر اسے ڈھونڈا بھی نہیں؟ مہرین وہیں دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ یہ بے رخی اس کے تصور میں سے بھی زیادہ تکلیف دہ تھی۔ اسے لگا جیسے اس کے الفاظ کی رومان کے لیے کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ وہ مایوسی سے اپنے گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھ گئی۔ 2 دن اور گزر گئے۔ گھر میں گہما گہمی بڑھ گئی۔ رومان کے والد اور مہرین کے والد کسی گہری مشاورت میں مصروف تھے اور پھر وہ بم پھٹ گیا جس کا مہرین کو اندازہ ہی نہیں تھا۔ شام کی چائے پر سب لاؤنج میں اکٹھے تھے۔ تایا ابو نے مٹھائی کا ڈبہ کھولا۔ لو بھائی، منہ میٹھا کرو سب۔ تایا ابو نے خوشی سے کہا، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، بچوں کی شادی کو مزید لٹکانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگلے ہفتے جمعے کو مہرین اور رومان کی رخصتی ہے۔ مہرین کے ہاتھ سے چائے کا کپ گرتے گرتے بچا۔ اگلے ہفتے؟ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ہاں بیٹا، تائی امی نے پیار سے کہا۔ اب ماشاءاللہ سے تم دونوں سمجھدار ہو، رومان بھی سیٹل ہے، تو ہم نے سوچا نیک کام میں دیری کیوں۔ سب خوش تھے، مبارکبادیں دے رہے تھے۔ مہرین کی نظریں فوراً رومان کی طرف اٹھیں۔ وہ صوفے پر بیٹھا بڑی خاموشی سے چائے کا کپ گھما رہا تھا۔ اس کے چہرے پر نہ خوشی تھی، نہ ہی کوئی جوش۔ رومان پتھر، تم خوش ہو نا؟ تایا ابو نے پوچھا۔ رومان نے سر اٹھایا۔ اس کی نظریں ایک لمحے کے لیے مہرین سے ٹکرائیں جو سہمی ہوئی اسے دیکھ رہی تھی۔ جیسے آپ کی مرضی بابا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے کچھ کام ہے، میں کمرے میں جا رہا ہوں۔ وہ چلا گیا۔ مٹھائی کا ٹکڑا مہرین کے حلق میں کانٹے کی طرح چبھنے لگا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ جملہ اتنا میکانیکی تھا جیسے کسی فائل پر سائن کر رہا ہو۔ رات کو مہرین نشا کے کمرے میں فرش پر بیٹھی رو رہی تھی۔ نشا، وہ شادی نہیں کریں گے، دیکھ لینا تم، وہ اینڈ ٹائم پر منع کر دیں گے۔ مہرین ہچکیوں کے درمیان بولی، وہ مجھ سے بدلہ لے رہے ہیں۔ آج دیکھا تم نے کتنا ٹھنڈا رد عمل تھا ان کا، جیسے انہیں کوئی خوشی ہی نہ ہو۔ نشا اس کے پاس بیٹھی تھی اور اس کے بال سہلانے لگی۔ پاگل مت بنو مہرین، اگر انہیں انکار کرنا ہوتا تو بابا کے سامنے کر دیتے، وہ بس تھوڑا ٹائم لے رہے ہیں۔ نہیں نشا، مہرین نے نفی میں سر ہلایا، تم نہیں جانتی انہیں، وہ مجھے تڑپا رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ میں ڈرتی رہوں، اور اگر انہوں نے شادی کر بھی لی تو مجھ سے کبھی سیدھے منہ بات نہیں کریں گے، وہ مجھے ساری زندگی اسی طرح اگنور کریں گے۔ ایسی زندگی کا میں کیا کروں گی نشا، جہاں میرا شوہر مجھے دیکھے بھی نہ؟ اس کا خوف بیجا نہیں تھا۔ رومان کا رویہ اسے یہ سوچنے پر مجبور کر رہا تھا کہ شاید اس نے اپنی چھوٹی سی حماقت سے اپنی خوشیوں کا گلا گھونٹ دیا ہے۔ میں جا رہی ہوں ان سے بات کرنے۔ مہرین نے اچانک آنسو پوچھتے ہوئے فیصلہ کیا۔ اب آر یا پار ہے، یا تو وہ مجھے معاف کر دیں یا پھر اس رخصتی سے منع کر دیں۔ یوں گھٹ گھٹ کر میں نہیں مر سکتی۔ ابھی؟ نشا نے گھڑی دیکھی، رات کے 12 بج رہے تھے۔ ہاں ابھی۔ مہرین کی آنکھوں میں ایک جنون تھا۔ مجھے ابھی فیصلہ چاہیے۔ وہ تیزی سے اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھی۔ نشا اسے روکنے کے لیے اٹھی لیکن مہرین جا چکی تھی۔ مہرین راہداری عبور کر کے رومان کے کمرے کے سامنے پہنچی۔ اس کا دل سینے سے باہر آنے کو بے تاب تھا، لیکن اب کھونے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا اور بغیر دستک دیے دروازہ کھول دیا۔ کمرے میں ڈم لائٹ جل رہی تھی۔ رومان بیڈ پر نیم دراز ہاتھ میں کتاب پکڑے پڑھ رہا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے سر اٹھایا۔ مہرین دہلیز پر کھڑی تھی، آنکھیں سوجی ہوئی،
بال بکھرے ہوئے اور چہرے پر خوف اور عزم کی ملی جلی کیفیت تھی۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، ابھی، اور اسی وقت۔ میرین کی آواز کانپ رہی تھی، لیکن اس میں ضد تھی۔ رومان نے کتاب بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ اس نے سکون سے میرین کو دیکھا، لیکن اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ میں سن رہا ہوں، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ میرین نے دروازہ بند کیا اور چند قدم آگے آئی۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ وہ روحانسی ہو گئی۔ آپ نے بابا کو ہاں کیوں کی رخصتی کے لیے، جب آپ مجھے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے؟ رومان نے بھویں اچکائیں۔ میں نے کب کہا کہ میں تمہیں دیکھنا پسند نہیں کرتا؟ میں تو بس تمہاری خواہش کا احترام کیا ہے۔ تم ہی تو چاہتی تھی کہ میں تم سے دور رہوں، میں تمہیں بور نہ کروں۔ تو اب جب میں خاموش ہو گیا تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ مجھے مسئلہ ہے، میرین چیخ پڑی۔ اس کے آنسو پھر سے بہنے لگے۔ مجھے آپ کی خاموشی سے مسئلہ ہے، آپ کے اس اگنور کرنے سے مسئلہ ہے۔ مجھے پتا ہے میں نے غلط کہا تھا، میں نے معافی بھی مانگی، خط بھی لکھا، لیکن آپ نے اسے ردی کی ٹوکری کے برابر بھی نہیں سمجھا۔ وہ روتے ہوئے بیڈ کے قریب بیٹھ گئی۔ پلیز رومان، اگر آپ کو مجھ سے نفرت ہو گئی ہے تو بتا دیں، منع کر دیں اس شادی سے، میں سب سنبھال لوں گی۔ میں کہہ دوں گی کہ میں نہیں کرنا چاہتی، لیکن خدا را مجھ سے یہ بدلہ مت لیں، مجھے یوں سزا مت دیں۔ کمرے میں صرف میرین کے رونے کی آواز تھی۔ رومان خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر وہ آہستہ سے اٹھا اور بیڈ سے نیچے اترا۔ وہ مہرین کے پاس آیا اور اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے مہرین کا جھکا ہوا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور اسے اوپر اٹھایا۔ مہرین کی بھیگی ہوئی پلکیں اٹھیں تو اس سے رومان کی آنکھوں میں وہ سرد مہری نظر نہیں آئی، وہاں نرمی تھی۔ تم واقعی سمجھتی ہو کہ میں شادی سے منع کر دوں گا؟ رومان نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ مہرین نے ہچکی لیتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ آپ مجھ سے بات نہیں کرتے کیونکہ تم نے کہا تھا کہ میری باتیں تمہیں زہر لگتی ہیں۔ رومان نے اس کے آنسو انگوٹھے سے صاف کیے۔ میں جھوٹ بول رہی تھی، مہرین نے فوراً کہا۔ میں پاگل ہوں، بے وقوف ہوں، آپ کی باتیں زہر نہیں ہیں۔ آپ پلیز بولا کریں، ڈانٹ لیا کریں، لیکن یوں خاموش نہ ہوا کریں۔ مجھے ڈر لگتا ہے رومان۔ رومان کے لبوں پر آخرکار وہ مسکراہٹ آ ہی گئی جس کے لیے مہرین ترس گئی تھی۔ یہ ڈر ضروری تھا مہرین، اس نے نرمی سے کہا، تاکہ تمہیں احساس ہو کہ رومان سکندر تمہاری زندگی میں صرف ایک کھڑوس کزن نہیں بلکہ کچھ اور بھی اہمیت رکھتا ہے۔ اس نے مہرین کے ہاتھ تھام دیے۔ اگلے ہفتے رخصتی ہے اور میں انکار کرنے والا نہیں ہوں، چاہے تم مجھے ہٹلر کہو یا بورنگ۔ اب تم پھنس چکی ہو مسز رومان۔ مہرین کی بھیگی آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ اس کے دل سے مانو بوجھ اتر گیا تھا۔ میں پھنسنا چاہتی ہوں، اس نے آہستہ سے کہا، ہمیشہ کے لیے۔ رومان نے اس کے ہاتھ پر اپنی پیشانی ٹکا دی۔ مہرین کو یقین ہو گیا کہ اب چاہے کچھ بھی ہو جائے، یہ سنجیدہ مزاج شخص اسے کبھی گرنے نہیں دے گا، اور وہ خوشی خوشی اس کی قید میں رہنے کو تیار تھی۔ کمرے میں گلاب اور موتیوں کے پھولوں کی ملی جلی مہک بسی ہوئی تھی۔ بیڈ کی پشت پر لٹکی ہوئی پھولوں کی لڑیاں ایک خوابناک ماحول پیدا کر رہی تھی۔ کمرے کے وسط میں سرخ عروسی جوڑے میں ملبوس بھاری زیورات سے لدی مہرین بیڈ کے کنارے سمٹی ہوئی بیٹھی تھی۔ باہر ہال میں ہونے والا شور اب مدھم پڑ چکا تھا۔ مہمان جا چکے تھے اور گھر میں صرف قریبی رشتہ دار باقی تھے۔ مہرین کا دل پسلیوں سے ٹکرا رہا تھا۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں کچھ دن پہلے وہ شیر کی کچھار میں کود پڑی تھی، لیکن آج وہ اس کمرے میں بطور مسز رومان سکندر موجود تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں پر لگی گہری مہندی کو دیکھا جس میں باریک حروف میں رومان لکھا تھا۔ یا اللہ، یقین نہیں آ رہا، اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ سوچا۔ واقعی شادی ہو گئی؟ وہ کھڑوس، میرا مطلب ہے میرے سرتاج، اب میرے شوہر ہیں۔ اچانک دروازے کا لاک گھومنے کی آواز آئی۔ مہرین کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ اس نے فوراً اپنا گھونگھٹ درست کیا اور سر جھکا لیا۔ اس کے کانوں میں رومان کی بھاری قدموں کی آہٹ گونجی جو آہستگی سے اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ رومان نے آہستگی سے بیڈ پر اس کے برابر جگہ بنائی اور بیٹھ گیا۔ السلام علیکم میری شریک حیات۔ رومان کی آواز میں ایک ایسا مخمور لہجہ تھا جو مہرین نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ اس آواز میں وہ سختی، وہ روب غائب تھا
جو اس کی پہچان تھا۔ وعلیکم السلام، مہرین بمشکل جواب دے پائی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ رومان نے آہستگی سے ہاتھ بڑھایا اور مہرین کے جھکے ہوئے سر پر موجود بھاری دوپٹے کے کنارے کو تھاما۔ اس نے بہت احتیاط اور نرمی سے گھونگھٹ اٹھایا۔ مہرین نے پلکیں اٹھا کر دیکھا۔ سامنے رومان بیٹھا تھا، سیاہ شیروانی میں ملبوس، بالوں کو نفاست سے سنوارے، اور اس کی آنکھوں میں آج کوئی سختی نہیں تھی۔ وہاں محبت کا ایک ایسا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا جس میں ڈوب جانے کو دل چاہ رہا تھا۔ رومان کے لبوں پر ایک دلاویز مسکراہٹ تھی۔ وہ مہرین کے چہرے کو تک رہا تھا جیسے کسی نے اسے دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ تھما دیا ہو۔ آج چاند زمین پر کیسے اتر آیا؟ رومان نے سرگوشی کی۔ اس نے اپنی انگلی کی پور سے مہرین کے گال پر لٹکتی ہوئی ایک لٹ کو کان کے پیچھے کیا۔ مہرین کا چہرہ شرم سے گل نور ہو گیا تھا۔ آپ آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ رومان ہلکا سا ہنسا۔ یہ ہنسی کھلی اور بھرپور تھی۔ پوری زندگی میں آج کا دن وہ واحد دن ہے مہرین جب میں مذاق کرنے کے موڈ میں بالکل نہیں ہوں۔ آج میں صرف سچ بولوں گا، وہ سچ جو برسوں سے اس دل میں قید ہے۔ اس نے اپنی جیب سے ایک مخملی ڈبیا نکالی اور اس میں ایک خوبصورت ہیرے کی انگوٹھی نکال کر مہرین کا ہاتھ تھام لیا۔ مہرین کا ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھ میں کانپ رہا تھا۔ رومان نے انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنائی اور پھر اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنے لب رکھ دیے۔ مہرین کو لگا جیسے اس کا وجود پگھل رہا ہے۔ وہ رومان کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ رومان، آپ خوش ہیں نا؟ مہرین نے آخر کار وہ سوال پوچھ ہی لیا جو اس کے دل میں کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا۔ مطلب، میں بہت امیچیور ہوں، شرارتی ہوں، اور آپ اتنے سنجیدہ۔ کہیں آپ کو پچھتاوا تو نہیں کہ مجھ جیسی مصیبت گلے پڑ گئی؟ رومان کی آنکھوں میں سنجیدگی لوٹ آئی، لیکن یہ وہ سرد مہری نہیں تھی بلکہ جذبات کی شدت تھی۔ مصیبت؟ رومان نے گہرا سانس لیا۔ مہرین، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ میں نے اس دن کا کتنا انتظار کیا ہے؟ تم سمجھتی ہو کہ میں تمہیں اگنور کر رہا تھا؟ میں تم سے لاپرواہ تھا؟ مہرین نے اس بات میں سر ہلایا۔ تم غلط تھی، رومان نے اعتراف کیا۔ میں لاپرواہ نہیں تھا، میں بے بس تھا۔ میں ڈرتا تھا مہرین، میں اپنی شدت سے ڈرتا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نے تمہیں اپنی محبت کی بھنک بھی پڑنے دی تو کہیں تم اپنی اس معصومیت میں مجھ سے دور نہ ہو جاؤ۔ تم مجھے ہٹلر سمجھتی تھی اور میں اسی لبادے میں چھپ کر تمہیں محبت کرتا رہا۔ مہرین کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ کیا آپ مجھے پہلے سے رومان مسکرایا۔ جب تم اسکول میں تھی اور اپنی چوٹی لہرا کر پورے گھر میں بھاگتی تھی، تب سے۔ جب تم کالج گئی اور مجھے دیکھ کر راستہ بدل لیتی تھی، تب سے۔ مہرین، میری سنجیدگی صرف دنیا کے لیے تھی، لیکن میرے اندر جو طوفان تھا وہ صرف تمہارے لیے تھا۔ مہرین کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ لیکن آپ تو ہمیشہ مجھے ڈانٹتے تھے، گھورتے رہتے تھے، وہ سب کیا تھا؟ وہ میری بے تابیاں تھیں، رومان نے اس کے چہرے کے قریب جھک کر کہا۔ جب تم ہنستی تھی تو میرا دل چاہتا تھا کہ میں سب کچھ چھوڑ کر بس تمہیں دیکھتا رہوں، لیکن میں مجبور تھا۔ ہمارے گھر کے آداب، رشتوں کا احترام، میں نہیں چاہتا تھا کہ شادی سے پہلے کوئی بھی انگلی اٹھائے۔ لیکن تمہیں کیا پتا کہ ان آخری چند دنوں میں جب میں نے تم سے بات کرنا چھوڑی تھی، مجھ پر کیا گزری ہے؟ اس نے مہرین کی آنکھوں میں جھانکا۔ ہر رات میں گھنٹوں تمہارے کمرے کی کھڑکی کو دیکھتا رہتا تھا۔ ہر بار جب تم میرے سامنے سے گزرتی اور مجھے نظر انداز کرتی، میرا دل کرتا تھا کہ میں تمہیں روک لوں، تمہیں بتا دوں کہ یہ سب ڈرامہ ہے، میں تم سے ناراض نہیں ہوں، نہ ہی رہ سکتا ہوں۔ تم نے اس دن کہا تھا نا کہ تم لنگڑے سے شادی کر لو گی؟ مہرین نے شرمندگی سے ہونٹ کاٹے۔ وہ تو میں بس اس دن میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں دنیا کے ہر اس شخص کی ٹانگیں توڑ دوں جس کے بارے میں تم سوچ بھی سکو۔ رومان کی آواز میں اچانک ایک جنون جاگا۔ تم صرف میری ہو مہرین، یہ بات میں نے سالوں پہلے اپنے دل پر لکھ لی تھی۔ تمہاری یہ شرارتیں، تمہارا یہ بولنا، تمہارا یہ ڈرنا، میں اس سب کا دیوانہ ہوں۔ مہرین کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ یہ خوشی کے آنسو تھے۔ وہ جسے پتھر کا دیوتا سمجھ رہی تھی، وہ تو موم سے بھی زیادہ نرم نکلا۔ میں کتنی پاگل ہوں،
مہرین نے مسکراتے ہوئے آنسو پوچھے۔ میں سمجھتی رہی کہ میری قسمت میں ایک سریل شوہر لکھا ہے جو مجھے کبھی پیار نہیں کرے گا، اور یہاں تو ایک عاشق بیٹھا ہے جو تمہاری ایک مسکراہٹ پر اپنی ساری سنجیدگی قربان کر سکتا ہے۔ رومان نے جملہ مکمل کیا۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر مہرین کے آنسو صاف کیے۔ آج کے بعد ان آنکھوں میں آنسو نہیں آنے چاہیے، سوائے خوشی کے۔ اور رہی بات میری ہٹلر ہونے کی، تو ہاں، میں دنیا کے لیے وہی رہوں گا، لیکن تمہارے لیے میں وہ بنوں گا جو تم چاہو گی۔ مہرین کی شرارت پھر سے جاگ اٹھی۔ اس نے اپنی نم آنکھوں میں چمکتے ہوئے شوخ انداز سے رومان کو دیکھا۔ تو کیا اب میں آپ کو تنگ کر سکتی ہوں؟ مطلب آپ کو غصہ نہیں آئے گا اگر میں آپ کی کافی میں نمک ڈال دوں یا آپ کی فائلیں چھپا دوں؟ رومان نے کہا لگایا، میری جان، اب تم میری زندگی میں شامل ہو۔ کافی اور فائلیں کیا چیز ہیں؟ تم شوق سے تنگ کرو، لیکن یاد رکھنا وہ شرارت سے اس کے قریب ہوا۔ ہر شرارت کی ایک سزا بھی ہو سکتی ہے، اور میری سزائیں اب خاموشی والی نہیں ہوں گی۔ مہرین کا دل ایک بار پھر سے تیز سے دھڑکا، ایک میٹھے سے احساس سے۔ رومان کی قربت نے اس سے ایک عجیب سا تحفظ دیا تھا۔ مجھے منظور ہے، مہرین نے آہستگی سے کہا اور سر رومان کے کندھے پر رکھ دیا۔ رومان نے اپنا بازو اس کے گرد پھیلا دیا اور اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ مہرین جی، وہ جو تم نے کہا تھا نا کہ رومان نہیں بدلے گا، رومان نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، تم ٹھیک تھی، رومان نہیں بدلے گا، اس کی محبت نہیں بدلے گی، وہ ہمیشہ تمہیں ایسے ہی چاہے گا، شاید اس سے بھی زیادہ۔ مہرین نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، اور مہرین بھی نہیں بدلے گی، وہ ہمیشہ آپ کو ایسے ہی تنگ کرے گی، کیونکہ اسے پتہ چل گیا ہے کہ اس کے سنجیدہ شوہر کی دل میں اس کی کیا جگہ ہے اور کتنی۔ رومان نے مسکرا کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ یہ سنجیدگی اور شرارت کا سنگم ہی ہماری محبت ہے مہرین، اور یہ محبت اب شروع ہوئی ہے۔ باہر رات گہری ہو چکی تھی، چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، لیکن اس کمرے میں دو دلوں کا چاند طلوع ہو چکا تھا۔ وہ دوری، وہ خوف، وہ غلط فہمیاں سب ختم ہو چکی تھیں۔ اب صرف محبت تھی، خالص، بے لوث اور ابدی محبت۔ رومان نے اٹھ کر لائٹ آف کر دی، صرف نائٹ لیمپ کی مدھم روشنی رہ گئی۔ اب سو جاؤ، بہت تھک گئی ہوگی، رومان نے نرمی سے کہا۔ نیند نہیں آ رہی، مہرین نے معصومیت سے کہا۔ مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا کہ آپ وہی رومان ہیں، مجھے ڈر ہے آنکھ کھلے گی تو آپ پھر سے کھڑوس بن جائیں گے۔ رومان پھر سے ہنسا۔ اچھا، تو پھر جاگتی رہو، میں تمہیں پوری رات یقین دلاتا رہوں گا کہ میں تمہارا رومان ہوں، صرف تمہارا۔ اور یوں اس رات مہرین کو احساس ہوا کہ جسے وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش سمجھ رہی تھی، وہ دراصل اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت تحفہ تھا۔ رومان سکندر، اس کا سنجیدہ، باوقار اور بے پناہ محبت کرنے والا شوہر، اب اس کی دسترس میں تھا، اور وہ اس کی قید میں ہمیشہ کے لیے خوش تھی۔